السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نماز جمعہ سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے. نماز جمعہ یا جمعہ کا جو دن ہے، یہ ہفتے کے اندر ایک ایسا دن ہے جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے. ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اس طرح کے الفاظ روایتوں میں آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو یعنی جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. حدیثوں میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک روایت جو مشہور و معروف ہے، پیارے نبی نے فرمایا: خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ. کہا کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. یعنی ساتوں دن، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ساتوں دن سورج طلوع ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ساتوں دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے بھی گئے، زمین پر اتارے گئے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز جمعہ کے سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے. سورۃ الجمعہ کی مشہور و معروف آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے، پکار لگا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کے لیے جلدی کرو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کاروبار کو بند کر دو. تو اس آیت سے جمعہ کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو ہر قسم کا کاروبار، تجارت، بزنس، خرید و فروخت، ساری چیزیں بند کر دینی چاہیے اور مسجد کا رخ کرنا چاہیے، نماز کا رخ کرنا چاہیے. ایک روایت ہے جس سے جمعہ کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا. کیا کہا کہ بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس طرح کی ایک روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فرض نمازوں کے حوالے سے. اسی طرح سے اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، نماز جمعہ سے جو پیچھے رہتے ہیں. یہ صحیح مسلم اور احمد ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن آنے کی تاکید فرمائی اور لوگوں کو جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ان کو وعید سنائی، انہیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ یہ جو ان کا فعل ہے جمعہ سے پیچھے رہنا، یہ درست نہیں ہے. آپ نے کہا: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. کہا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور بالضرور باز آ جائیں، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور بالضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں شمار ہوں گے. افضل تو یہ ایک روایت ہے جو جمعہ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اس ارادے سے یا جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا،
پھر وہ لوگ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے، یعنی اس کے بعد پھر شریعت کی کوئی بات ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی۔ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اور اس قسم کی باتیں ان کے دلوں پر اثر کرے گی ہی نہیں۔ تو یہ نماز جمعہ کی فضیلت ہے۔ اب نماز جمعہ کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے؟ نماز جمعہ جو ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر واجب اور فرض نہیں ہوتا تو اتنی ساری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اتنی سخت وعید کسی فرض یا سنت اور نفل کو چھوڑنے پر نہیں آتی ہے، فرض ہی کے چھوڑنے پہ یہ وعید آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں روایتیں بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، کہ جمعہ کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے جانا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ ہر شخص جو بالغ ہو چکا ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، ایسے شخص پر نماز جمعہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس شخص نے محض سستی و کاہلی سے 3 جمعے چھوڑ دیے، محض سستی اور کاہلی سے 3 جمعہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور مہر کا مطلب وہی جو بھی بیان کیا گیا کہ کوئی بھی شریعت کی بات، دین کی بات ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے نا، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، گھنٹوں جن کے سامنے ہے نا قرآن کی بات کی گئی، دین کی بات بتائی گئی، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، اس کی اہمیت دلائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نماز میں نظر نہیں آیا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، ابھی حال فی الحال کا ایک تجربہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جمعہ کا جو دن ہے یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو عید ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، یعنی امت محمدیہ، اللہ کے نبی جو ہمارے نبی ہیں، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور یہ امت محمدیہ جو آپ کی امت ہے، ساری امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، سیدھا قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی، خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ سب سے آخر میں آنے کے باوجود بھی قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہی لوگ ہوں گے، امت محمدیہ سب سے آگے ہوگی۔ ایک طویل روایت ہے، اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم هذا يوم فرض اللہ علیہم واختلفوا فیہ فہدانا اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جمعہ کا دن جو ہے جس کی تعظیم ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، کن پر؟ یہود و نصارہ پہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعظیم فرض کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعظیم پر ثابت رکھا، وہ دن اٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا، امت محمدیہ کو دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور ایک ہدیہ ہے، عید کا یہ دن ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے اور جمعہ کے نماز کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جمعہ جو ہے جیسا کہ کہا گیا کہ فرض ہے ہر شخص پہ، تو کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جس سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسا انسان ہے کوئی؟ کون ہے؟ بیمار اور عورت اور نابالغ اور مجنون، جی مسافر سفر میں ہے، اور غلام، ماشاء اللہ۔ تو یقیناً
نماز جمعہ جو ہے ہر شخص پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن چند لوگ جو ہیں اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے الگ ہے۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا اربع، کہا کہ جمعہ کی جو نماز ہے ہر مسلمان پر اس کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، جماعت کے ساتھ، سوائے 4 لوگوں کے۔ 4 لوگ کون ہیں؟ کہا عبد مملوک، ایک غلام ہے کسی کی ملکیت میں۔ غلاموں کا تو فی الوقت دور نہیں ہے، لیکن جب غلاموں کا دور تھا اور آئندہ اگر کبھی ویسا دور آئے گا تو یہ حکم ان پہ لاگو ہوگا۔ تو عبد مملوک ایک جو ہے غلام ہے کسی کی ملکیت میں رہنے والا۔ دوسرا او امرأۃ، عورت، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث مسجدوں میں تو آگے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو پھر کیا حفظ الرحمان آ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مردوں کے ساتھ شامل ہو کر کے پڑھنا چاہیں تو جمعہ پڑھ سکتی ہیں اور 2 ہی رکعت پڑھیں گی، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے یہ۔ اگر وہ صرف ظہر پڑھنا چاہتی ہے اپنے گھروں میں رہ کر کے تو ظہر بھی پڑھ سکتی ہے، ان کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جمعہ جن پر فرض نہیں ہے ان میں سے عورت بھی ہے۔ او صبی، تیسرا کیا ہے؟ بچہ جو ابھی نابالغ ہے، بلوغت کو پہنچا نہیں ہے، اور شریعت کے جو بھی احکامات ہیں انسان پر کب لاگو ہوتے ہیں اور کب انسان مکلف ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے کسی چیز کا انسان مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھا مریض او مریض، بیمار، ایسا بیمار جو مسجد میں آنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر جمعہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ قرار دیا کہ یہ لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر مسافر کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے کہ مسافر پر جمعہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسافر کے سلسلے میں جو روایت آئی ہے اس روایت میں اہل علم نے کلام کیا ہے، روایت ضعیف ہے، اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور جو ہیں اکثر اہل علم ان کا کہنا ہے کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ مسافر پر اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مسافر پر جمعہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ سعودی مجلس افتاء جو ہے فتویٰ کمیٹی، ان کا کہنا ہے کہ مسافر پر باجماعت نماز جمعہ واجب نہیں، باجماعت نماز جمعہ واجب نہیں۔ اگر وہ حالت سفر میں ہو تو قصر کرے، اور اگر مقیم ہو اپنے گھر میں ہو تو ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ سفر کی حالت ہی میں، لیکن کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے اپنے گھر رک گیا ہو، لیکن پھر سفر اس کا جاری ہے تو پھر وہ 4 رکعت ادا کرے گا، ظہر پڑھے گا۔ ہاں، تو بہرحال مسافر کے سلسلے میں تو اہل علم حدیثیں جو آئی ہے وہ سنداً صحیح نہیں ہے، اور اس لیے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، مسافر ہے لیکن جمعہ کہیں پڑھ لیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سفر میں مشقت پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے ظہر اور بھی قصر کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو بہرحال 4 قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ جمعہ کی نماز جو ہے یہ عام نمازوں کی طرح ہی ہے، ان کے مخالف نہیں ہے۔ یعنی عام نمازوں کو قائم کرنے کے لیے، جماعت بنانے کے لیے جو شرطیں ہیں وہی شرط جمعہ کے لیے بھی ہے، الگ سے کوئی خاص شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ تو جمعہ کتنے لوگوں سے قائم ہو جائے گی، یا عام نماز کتنے لوگوں سے قائم ہو جائے گی؟ جماعت، عام نمازوں کی جماعت 3 لوگ، 2 لوگ، 2 لوگ سے، ایک امام اور ایک مقتدی، بس
جمعہ بھی 2 لوگوں سے قائم ہو جائے گی۔ کوئی حدیث کے اندر تعداد وغیرہ نہیں بتائی گئی ہے کہ اتنے لوگ، بعض روایتیں آئی ہے، بعض میں 40 لوگ کہا گیا ہے، بعض میں 12 لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اتنے 12 کی تعداد میں ہو تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں، 40 کی تعداد میں ہو تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ ساری روایتیں جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ راجح یہی ہے کہ عام نمازوں کے لیے 2 آدمی یا 2 لوگوں کے ہونے پہ جمعہ کی جماعت بنا سکتے ہیں، فرض نمازوں کی جماعت بنا سکتے ہیں، تو جمعہ کے لیے بھی وہی شرط ہے، جمعہ میں بھی 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہے۔ اچھا، نماز جمعہ سے متعلق کچھ مسائل ہے، ان کو جاننا ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہمارے درمیان تو نہیں ہے لیکن اختلاف ہے بہرحال اہل علم میں، وہ کیا ہے کہ کیا جمعہ کی نماز شہر میں ہی قائم کر سکتے ہیں یا کہ گاؤں دیہات جو قریے ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، گاؤں، کیا وہاں پہ بھی جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے یا نہیں قائم کی جا سکتی ہے؟ احناف کے نزدیک نہیں قائم کی جا سکتی ہے۔ احناف جو ہیں ان کے نزدیک صرف شہروں میں یہ جماعت قائم ہو سکتی ہے جمعہ کی نماز، گاؤں دیہات میں نہیں۔ جبکہ اگر ہم روایتیں دیکھیں تو کئی ایک ثبوت موجود ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی جمعہ کی نماز قائم ہوئی ہے صحابہ کے دور میں۔ جیسے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے، الجمعۃ فی المدن والقری، شہروں میں اور گاؤں میں، دیہاتوں میں جمعہ قائم کرنا، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ حدیث لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے ایک گاؤں جس کا نام جواسی تھا، عبد القیس کی مسجد میں وہ جمعہ قائم کیا گیا۔ وہ گاؤں تھا ایک جواسی نام کا بحرین کے اندر۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے، بلکہ قائم کی جا سکتی نہیں، اگر وہاں لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، پڑھنا ضروری ہوگا، یہ روایت بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جو ابو داؤد اور ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر آئی ہے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ایک علاقے کا نام لیتے ہیں، نقیع الخزمات کے علاقے میں بنو بیاضہ کی بستی حزم النبید جو مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر تھی، ایک دیہات کا نام ہے، اس میں جمعہ قائم کیا اور ان کے ساتھ 40 نمازی اس وقت موجود تھے۔ چھوٹا سا گاؤں رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو سارا جزیرہ عرب مسلمان تھا، سارے لوگ مسلمان تھے عرب میں، اور جب اتنے ہی لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ کہ بستی بہت چھوٹی تھی اور سارے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے دور کی طرح نمازوں میں غفلت سستی اس وقت نہیں تھی وہ چیزیں۔ تو اس وقت کی روایت ہے کہ گاؤں کے اندر جمعہ قائم کیا گیا اور ان کے ساتھ 40 نمازی تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیہاتوں میں، قریوں میں جمعہ قائم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن عبد الرزاق کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہ کرتے تھے۔ اگر صحیح نہیں ہوتا گاؤں میں جمعہ قائم کرنا تو صحابی رسول، وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے متبع سنت تھے، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فالو کرتے تھے، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ تو اگر ایسے صحابی کوئی ایسا کام دیکھے جو گاؤں دیہات میں نہیں ہونا چاہیے تو کیسے منع نہیں کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود وہ منع نہیں کرتے تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں گاؤں اور دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی اور ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ کیا صرف عربی زبان میں ہونی چاہیے یا یہ کہ اپنے اپنے علاقائی زبان میں بھی خطبہ ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم اردو والے ہیں تو ہم کیا منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے اردو میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، اردو میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، یا یہ کہ صرف عربی میں خطبہ ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ
دیکھے ہوں گے بعض مسجدوں میں کہ جمعہ کے دن ہے نا، ایک تو 2 اذان ہوتی ہے، 2 اذان کا مسئلہ ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا تھا، ہے نا۔ اب اس سے ہٹ کر کے 2 بیان بھی ہوتا ہے، 2 بیان، اس میں سے ایک کو وہ بیان کہتے ہیں اور دوسرے کو خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے صرف 2-4 منٹ عربی میں پڑھتے ہیں ان کو وہ خطبہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ جتنا بھی ان کا وقت ہے وہ اردو میں یا اپنے علاقائی زبان میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس کو وہ بیان کہتے ہیں۔ تو بیان الگ ہے اور خطبہ الگ ہے، دونوں چیزوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ اور ان کا کہنا یہی ہے کہ منبر رسول پہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا، صحابہ کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا۔ مان لیجئے صحابہ کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا تو اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ آپ کے پاس جو لوگ تھے وہ سب عربی تھے سارے، ایسا نہیں کہ کوئی دوسری زبان کے بولنے والے تھے، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عربی بولنے والے تھے، ان کی زبان ہی وہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زبان کیوں استعمال کریں گے؟ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان آتی نہیں تھی کیونکہ آپ عرب کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ایک سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے تو انہوں نے عربی میں اگر خطبہ دیا تو ان کے سامنے جو سامعین تھے، لوگ تھے، وہ عرب کے تھے، عربی زبان بولنے والے تھے، اس لیے انہوں نے عربی میں خطبہ دیا۔ دیکھیے پیارے نبی اس سے ہٹ کر کے ایک بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران آپ کیا کرتے تھے؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اب قرآن اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں نصیحت کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ قرآن تو اپنی جگہ پڑھ ہی رہے ہیں لیکن قرآن کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے بیان کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم اگر عربی زبان میں ہی سب کچھ پڑھ لیں تو سامعین کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سامعین تھے، حاضرین تھے، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور عربی میں اس کا معنی مفہوم سمجھایا۔ ہمارے پاس اگر ہم صرف قرآن پڑھ لیں تو ہمارے سامعین کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ جب تک ہم اپنی زبان میں لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، واعظ و نصیحت نہیں کریں گے تو لوگوں کو تذکیر کیسے ہوگی؟ لوگوں کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی یہاں سے۔ تو یہ کہنا کہ صرف عربی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے ممبر پہ، یہ درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوموں کے پاس جو بھیجا، تو ایسا نہیں کہ قوم کوئی اور زبان بولنے والی ہے اور نبی کسی اور زبان کے بولنے والے، نہیں۔ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو ان کی زبان بولنے والا رسول بھیجا، خود انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا۔ اگر نبی ان کی زبان نہ بولے تو پھر دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ تبلیغ کیسے ہوگی؟ لوگ ان کی بات سمجھیں گے کیسے اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے؟ کیسے دین کی طرف آئیں گے؟ کیسے توحید پر عمل کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی جو بھیجا تو قوموں کی زبان میں بھیجا، جس قوم کی جو زبان تھی اسی قوم سے نبی کو بھیجا اور اسی زبان کے بولنے والے نبی کو بھیجا تاکہ وہ اپنی زبان میں، قوم کی زبان میں لوگوں کو سمجھا سکے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور بیان ہے، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی زبان میں ہونی چاہیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس، تو آپ چاہے نیچے الگ سے بیان کریں یا منبر رسول پہ اپنی زبان سے بیان کریں، اس میں کوئی مسئلہ اور حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور کوئی مان لیجئے بارش ہو گئی، جیسے آج کل بارش کے ایام ہیں، تو کیا بارش کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ مسجد آنا ہی پڑے گا۔ بارش کی وجہ سے
یا کوئی بھی ایسا عذر ہے، ہم جمعہ چھوڑ کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز، یا مسجد آنا پڑے گا؟ چھوڑ سکتے ہیں، آنا چاہیے جی، گھر میں پڑھ سکتے ہیں جمعہ اکیلے، فرض نماز ظہر کی نا۔ ہاں دیکھیے، جمعہ کے دن اگر بارش ہو یا کوئی عذر، ایسا عذر ہو کہ مسجد میں نہ آ سکتے ہوں، تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جمعہ ساقط ہو جائے گی۔ خاص طور پہ جب بہت زیادہ شدید بارش ہو رہی ہو، آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو گھر میں جمعہ ساقط ہو جائے گا، گھر میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل ہے اس کے لیے حنین، دیکھیے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی۔ حنین، جنگ حنین ایک جنگ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ کے بعد، تو اس دن بارش ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اور کیا اعلان تھا؟ آپ نے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھیں، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں میں، جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے خیمے میں، اپنے گھروں میں، جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لیں، جمعہ کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں ہے۔ شہروں میں تو پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن گاؤں دیہات میں جہاں پہ راستہ بالکل خراب ہو، کیچڑ ہے، پانی ہے، تو وہ واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر خود مؤذن اپنی اذان میں یہ اعلان کر دے، جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ صلوا فی رحالکم والی روایت آئی تھی، الا صلوا فی الرحال صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو، جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہتے ہیں۔ تو مؤذن کو ایسا اعلان کرنا چاہیے، اور لوگ اگر جمعہ پڑھنے نہیں آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے جمعہ چھوڑ سکتے ہیں اگر ایسی پریشانی اور مشکل ہے، تو جمعہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ اور عید اگر ایک دن دونوں آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ دونوں پڑھنا ہے؟ کیا عید نہیں پڑھیں گے تو چلے گا؟ ہاں، اور دونوں پڑھنا اختیار ہے، جائز ہے دونوں پڑھنا، اختیار ہے انسان کو۔ عید پڑھنا ہے، جمعہ کا اختیار ہے۔ اگر جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لوگ، اگر نہ پڑھنا چاہے تو ظہر پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہاں پہ ابو داؤد وغیرہ کی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن دو عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایک دن ایسا آیا تھا عہد نبوی میں کہ کہا دو عیدیں ایک دن میں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، ایک نماز عید اور ایک جمعہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو آپ نے اختیار دے دیا کہ اگر کوئی صرف عید کی نماز پڑھ لیتا ہے اور جمعہ کے وقت میں صرف ظہر پڑھ لیتا ہے کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم دونوں پڑھیں گے، جو شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ نہیں پڑھایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صرف نماز عید پڑھائی اور اس دن جو جمعہ تھا وہ جمعہ نہیں پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے عین مطابق ہے، یعنی عید پڑھی ہے اور جمعہ انہوں نے نہیں پڑھایا، یہ عمل جو ہے عین سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی ہے، صحیح ہے ان کا یہ عمل، یہ کہنا ہے۔ اسی طریقے سے کیا نماز جمعہ کا تشہد یا سجدہ پا لینے سے جمعہ حاصل ہو جائے گا؟ عام نماز جیسے
آدمی مسبوق ہو گیا، کچھ رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، تو یہ حکم ہے کہ امام کے ساتھ جتنا ملے وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے بعد میں اٹھ کر کے اسے مکمل کرو سلام پھیرنے کے بعد امام کے۔ تو کیا جمعہ کی جو نماز ہے اگر دونوں رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، اب وہ دوسری رکعت میں یا تو تشہد میں آ کے امام سے مل رہا ہے یا سجدے میں آ کر کے امام سے مل رہا ہے، بہرحال سلام سے پہلے ملا ہے، رکوع کے بعد ملا ہے نا، دونوں رکعتیں ختم ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کا کچھ حصہ باقی ہے، رکعت باقی نہیں ہے، بس رکعت کا کچھ حصہ، آخری حصہ باقی ہے، تو ایسے وقت میں اگر ملا تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کو وہ نماز جمعہ مل گیا ہے یا کہ اسے نماز جمعہ نہیں ملی ہے اور اسے ظہر پڑھنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ جی نماز جمعہ مل جائے گی، ظہر پڑھنا پڑے گا۔ آج منور بھائی نہیں آئے؟ اچھا، نماز جمعہ ہی پڑھنا ہے، ظہر نہیں پڑھنا ہے، نماز جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جو روایت بیان کی گئی ہے، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا تم نے نماز پایا امام کے ساتھ اتنا تم پڑھ لو، اور جتنا تم سے رہ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، اتنا تم مکمل کر لو۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جتنا رہ گیا ہے اتنا مکمل کرو۔ اب 2 ہی رکعت کی نماز ہے، 2 ہی رکعت رہ گئی ہے، تو جو رہ گئی ہے وہی پڑھے گا، ہے نا؟ تو اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز جمعہ میں اس وقت پہنچتا ہے جب رکوع کا مرحلہ دوسری رکعت میں پار ہو چکا ہے، اب یا تو سجدہ ہے یا تشہد ہے، ایسے وقت میں وہ پہنچتا ہے، تو کیا اسے جمعہ حاصل ہوگا؟ جمعہ اسے حاصل ہو جائے گا، اور اسے جمعہ کی ہی 2 رکعت ادا کرنی پڑے گی کھڑے ہو کر کے سلام پھیرنے کے بعد امام کے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی سنتیں ہم نے پڑھی تھی، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے اگر آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ یا تو آپ تحیۃ المسجد کہہ لیں یا اس کو دوسرا نام نفل کے طور پہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارے مقدر میں ہو، مسجد میں جب آؤ جمعہ کے لیے تو جو تمہارے مقدر میں ہو وہ پڑھ لو اور پھر بیٹھ جاؤ، تو 2 4 2 کر کے آپ جتنا چاہے خطبہ شروع ہونے تک، اذان کے شروع ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص خطبے کے دوران آیا، خطبہ شروع ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اس دوران اگر مسجد میں آیا تب کیا کرے گا؟ وہ 2 رکعت پڑھے گا یا کہ اسے بیٹھ جانا چاہیے فوراً؟ خطبے کے آداب میں سے ہے نا، 2 رکعت پڑھے گا، لیکن خطبے کے آداب میں سے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہے ہو تو خاموشی کے ساتھ بیٹھو، سنو، کوئی اور کام نہ کرو۔ جی جی وہی حدیث ہی بیان کرو۔ ایک صحابی تھے جو جمعہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو صحابی آئے تو بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے پہلے 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جمعہ کے دوران، خطبے کے دوران اگر کوئی آئے تو یوں ہی بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یقیناً خطبے کا یہ ادب ہے کہ انسان جب خطبے کے دوران پہنچے یا خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، کوئی اور لغو حرکت نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی اور کام میں مشغول نہ رہے، امام کا خطبہ سننا ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبے کے دوران پہنچتا ہے تو اسے 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے، ہلکی 2 رکعت پڑھ کر کے اسے بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ روایت ہے، افضل بھائی جس کا روایت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ صحابی رسول سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ
دوران خطبہ مسجد میں آئے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر وہ بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھی ہے۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ پھر آپ نے ساری امت کے لیے یہ حکم دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس روایت سے معلوم ہوا، 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خطبے کے دوران اگر انسان مسجد میں آئے تو اسے 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وقت ضرورت خطیب مقتدی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ خطیب کسی سے کوئی سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، کسی کو ٹوک سکتا ہے، کسی غلطی پہ تنبیہ کر سکتا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہو، خطیب کو اجازت ہے کہ وہ مقتدی سے بات چیت اور کلام کر سکتا ہے۔ جمعہ کے آداب میں سے گردنیں نہ پھلانگنا یہ ادب میں سے ہے، نہیں پھلانگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آخر میں آ رہا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آ کے بیٹھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ تو یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، لہٰذا گردنیں نہیں پھلانگنا چاہیے، اور عام مجلسوں میں بھی اس سے بچنا ہی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے مختصر ہونا چاہیے اور نماز جمعہ لمبی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس، کیا خطبہ جمعہ ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے اور نماز بہت لمبی ہوتی ہے نا؟ لمبا نہیں ہوتا ہے کافی، بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، بالکل اس کے الٹا ہوتا ہے۔ نماز ہمارے پاس مختصر ہوتی ہے، 10 منٹ 12 منٹ کی، لیکن خطبہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 40 منٹ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو زیادہ لمبا خطبہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ جب خطبہ جمعہ دیتے تھے تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط درجے کی ہوتی تھی، درمیانے درجے کی، اور خطبہ بھی درمیانے درجے کا ہوتا تھا، اوسط درجے کا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے، یعنی عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ بس نماز طویل کرو، لمبی کرو، اور خطبہ مختصر کرو۔ لیکن نماز لمبی اور خطبہ مختصر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا واقعی یہ مطلب ہے کہ نماز اگر 10 منٹ کی ہے تو خطبہ 5 منٹ کا ہونا چاہیے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ہم نماز میں کیا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نماز جمعہ میں یا تو سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، یہ اگر پڑھیں گے تو نماز اور لمبی ہو جائے گی۔ عام طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہیں نا، اگر یہی دونوں صورتیں ہم 2 رکعت میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 سے 12 منٹ ہوتا ہے نا، 10 سے 12 منٹ۔ اب خطبہ، جو خطبہ مسنونہ ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ہی آگے کچھ بات کرتے تھے، خطبہ مسنونہ جو ہے مکمل، وہ اگر ہم پڑھیں تو نماز سے وہی خود یا تو نماز کے برابر، یعنی 10 سے 12 منٹ کے برابر وہ خطبہ مسنونہ خود ہو جاتا ہے، یا پھر اس سے کچھ لمبا ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سورۃ القاف جو ہے، سورۃ القاف، وہ بھی نماز میں خطبے میں پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خطبہ جمعہ میں سورہ قاف سن کر کے میں نے یاد کر لیا تھا۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں سورہ قاف جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ سن کر کے میں نے سورہ قاف پورا یاد کر لیا۔ اور سورہ قاف کتنی آیتوں پہ مشتمل ہے؟ 45 آیتوں پہ مشتمل ہے غالباً، 45 آیتیں۔ اب 45 آیتیں
پڑھنے میں تقریباً 8 سے 10 منٹ لگے گا اگر آرام سے کوئی پڑھے، یا نہیں تو 8 منٹ تو 7 سے 8 منٹ لگنا ہی لگنا ہے۔ اور ادھر اس کے علاوہ جو خطبہ مسنونہ ہے 2-3 منٹ اس میں، یعنی کل ملا کر کے سورہ قاف اور خطبہ مسنونہ یہ پورا ملا کر کے 10 سے 12 منٹ آپ کو ایسے ہی لگ جائے گا۔ تو نماز اور یہ خطبہ مسنونہ دونوں یہاں پہ برابر ہو گئے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تو پھر یہ تو پورا ہٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہوتا تھا سورہ قاف ملا کر کے وہ 10 سے 12 منٹ کا ہوتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے خطبے کے دوران، آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، دین کی بات بتایا کرتے تھے۔ تو کم سے کم نصیحت 5-10 منٹ تو ہونی ہی چاہیے، اور ہوتی ہی ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے دیکھ لیے خطبہ مسنونہ ملا کر کے اور یہ 5-10 منٹ، تو 20-25 منٹ کہیں نہ کہیں وہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ نماز لمبی کرو خطبہ مختصر کرو، یہ معاملہ کیسا ہے کہ عام خطبوں سے، عام تقریروں سے خطبہ جمعہ جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ اور وقتوں میں جو لیکچرز ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں محفلوں میں، مجلسوں میں، پروگرامز میں، تو وہ لمبی ہوتی ہے، 1-1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2-2 گھنٹہ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا، آپ نے فجر کے بعد شروع کیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا بھی بسا اوقات لوگوں کو سمجھاتے، تقریر کیا کرتے۔ اور اسی روایت میں پھر آپ نے ظہر کے بعد شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے عصر کے بعد شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو پورا دن گویا 12 گھنٹہ مان لیجئے، سمجھ لیجئے 12-13 گھنٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقریر کیا ہے، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا ہے۔ تو یہ عام خطبات ہے، تو وقت ضرورت لمبا خطبہ ہو سکتا ہے، لیکن عام خطبات کے مقابلے میں جمعہ کا خطبہ جو ہے مختصر ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور نماز جمعہ جو لمبی ہونی چاہیے وہ عام نمازوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے۔ عام نمازوں کے بارے میں ایک امام کو کیا حکم دیا گیا؟ نماز مختصر پڑھانی ہے، زیادہ طویل نہیں کرنا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہوتے ہیں لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ضعیف ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، یہ حدیث کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں میں کیا حکم دیا؟ عام نمازیں مختصر ہونی چاہیے، بہت طویل نہیں ہونا چاہیے۔ تو عام نمازوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، اور عام خطبات اور تقریروں کے مقابلے میں جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ مختصر ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے، اہل علم نے یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نماز 10 منٹ یا 12 منٹ کی ہو رہی ہے تو خطبہ 5-7 منٹ کا ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، اور ویسا ممکن بھی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ خطبے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، لیکن کوئی اچھا کام ہے، مطلب کوئی سو رہا ہے، کوئی حرکت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو تو ٹوک سکتے ہیں نا؟ ہاں، اس کو بھی نہیں ٹوک سکتے، ہاں اس کو بھی نہیں ٹوک سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، امام جب خطبہ دے رہا ہو جمعہ کے دن اور تم اپنے بھائی کو کہو کہ خاموش رہو، خطبہ ہو رہا ہے، تو اتنا کہنا بھی تمہارا کیا یہ عمل ہے؟ لغوت، تم نے لغو کام کیا، بیہودہ کام کیا ہے۔ اس سے خطبہ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، خطبہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ لوگ غفلت میں رہتے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی ٹیک لگائے ہے، یہاں خطبہ چل رہا ہے، ذہن کہیں اور ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب صحیح نہیں ہے، اس سب سے غفلت سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اگر خطبے کے دوران کسی کو اونگ آئے، نیند آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے نا؟
متولی صاحب کو بولنا چاہیے ذرا بیڈ اور گدے کا انتظام کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب لوگ تو کرتے ہیں، جا کے وضو کر لیتے ہیں، چہرہ دھو لیتے ہیں، اور حدیث میں جو آتا ہے وہ جگہ تبدیل کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جگہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے، وہاں پہ نیند آ رہی تو آپ اٹھ کے نا کہیں اور چلے جائیے، بازو میں چلے، جہاں پہ خاص طور پہ کشادگی ہو، یا آپ اسی صف میں آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، 2-3 لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی آپ ادھر تھوڑا ہٹ جائیے، آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے، تو جگہ تبدیل کرنے سے، تھوڑی حرکت کرنے سے کیا ہے، نیند میں یہ ہو جاتا ہے، کمی آ جائے، دوران خطبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ اتنے سمجھدار نہیں، بولیں گے تو کیا کریں؟ لوگوں کو پہلے سمجھانا پڑے گا، اسی پہ پہلے خطبہ دینا پڑے گا۔ امام صاحب کو اشارہ کر دیجئے، امام صاحب اسی وقت بتا دیں گے۔ اچھا، جمعہ کے آداب میں سے، خطبے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پہلے آیا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کس بات سے؟ اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، اس کی جگہ پر اس کو اٹھا کر کے بیٹھ جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممانعت جو ہے صرف جمعہ میں ہے، خطبہ جمعہ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جمعہ کے علاوہ بھی یہ ممانعت ہے، یعنی کوئی مجلس، کوئی محفل اگر جمی ہوئی ہے تو اگر پہلے سے کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے وہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ بات بزرگوں کو بتانے کی زیادہ ضرورت ہے، بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ جی، وہی پہ بیٹھ کے رہے گا، جو پہلے ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور تو جگہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ اوپر بچے لوگ بہت مستی کرتے ہیں جمعہ کے دن، 10 12 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے، ایسا چوتھی منزل کا نا، بہت شور کرتے ہیں، وہ ادھر اور چلاتے اور جھگڑا بھی کرتے ہیں، آج تک ایسا نہیں، اور مستی بھی کرتے، مارتے ایک دوسرے کو، اور وہ بھی کرتے۔ بڑے لوگ تنبیہ نہیں کرتے ہیں کچھ؟ جمعہ کے دوران ہی مطلب ان لوگ خطبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے نا؟ ہاں، تو لوگ بہت مستی کرتے ہیں، ان لوگ کی وجہ سے خطبہ بھی مطلب یہ سن نہیں پاتے۔ ہاں، میں انشاءاللہ، نہیں، یہ بات میرے سامنے پہلی بار آئی ہے، انشاءاللہ میں یاد رہے گا جمعہ کے دن تو ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں بچوں کو۔ اس میں کچھ بچے اپنے مدرسے کے مدرسے کے، ہاں نیچے سے اوپر بھگا دیا جاتا ہے تو لوگوں کو ایک موقع مل گیا نا مستی کا۔ ہاں، وہی دیکھیے، اہل علم جو منع کرتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کہیں بچہ آگے ہے، آگے صف میں ہے یا بڑوں کے بیچ میں ہے تو ان کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو اپنے سے دور کر دیں گے اور سارے بچے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر لا محالہ وہاں پہ شرارت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ہے نا اپنا آگے شروع میں اپنا نا یہ حلقہ بنا لیتے ہیں، گروپ بنا کر کے ایک دوسرا خطبہ وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ جی، وہ بچے لوگوں پہ نماز فرض نہیں ہے ویسے، پڑھنا چاہیے ویسے۔ 7 سال میں حکم دیا گیا ماں باپ کو کہ بچوں کو حکم دے، اور 10 سال میں نہ پڑھے تو ادب کے لیے انہیں مارے، یہ حکم۔ تو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آدم کا ٹائم آیا، خطبہ کے دن، جمعہ کے دن آدم کا ٹائم آیا، اس وقت کیا کرے گا؟ وہ بیٹھے گا یا سنت پڑھنا ہے، جمعہ عفواً اذان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ آ کر کے جمعہ کے دن اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے رک جاتے ہیں، اذان سن لیتے ہیں، جواب دے لیتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر خطبہ شروع ہوتا ہے اور ان کی نماز 2 رکعت شروع ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی خطبہ سننا جو ہے واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، جبکہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔
اچھی بات ہے دینا، لیکن آگے چونکہ ایک واجب چیز ہے، خطبہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس واجب میں کہیں نہ کہیں کمی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں اس سنت کی وجہ سے، ایک نفل کی وجہ سے۔ یعنی اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، لیکن خطبہ سننا واجب ہے، تو آپ اذان کا جواب دینے کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں، اور جب خطبہ جو واجب ہے سننا جب وہ شروع ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو انتظار اذان کے ختم ہونے کا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب مسجد میں آئیں آپ نماز شروع کر دیجئے، 2 رکعت جلد سے جلد پڑھیے، ہلکی 2 رکعت پڑھ کر کے آپ خطبہ سننے کا اہتمام کیجیے۔ تراویح میں بھی نا بچے لوگ بہت مستی کرتے ہیں، تراویح میں یہ رمضان میں تراویح میں ہاں کچھ اب ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی ہو سکتا ہے دھیان نہیں دیتے ہوں گے، تو بہرحال بچوں کو تو ادب سکھانا چاہیے، بچپن ہی ہے ادب کا جو یہ ہے۔ اچھا، استغفر اللہ۔ نہیں وہ تو آپ کے ساتھ، یہاں پہ اور اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ابھی کیا بول سکتے ہیں بچے اس۔ ہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ، دوران خطبہ خطیب خطبہ دے رہے ہیں تو دوران خطبہ کسی ضرورت سے اتر سکتے ہیں کیا؟ ہاں اتر سکتے ہیں، ضرورت پوری کر کے پھر جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے شروع، ضرورت کے تحت ممبر چھوڑ کے اتر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں آپ کے نواسے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، جو کپڑا پہنے تھے اس کی وجہ سے انہیں چلنے نہیں آ رہا تھا صحیح سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ممبر سے اترتے ہیں اور جا کر کے ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ ممبر پہ آتے ہیں اور آپ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ اولاد جو ہے آزمائش ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے، تو وہی ایک آزمائش کی صورت ہو گئی کہ خطبہ اتنی اہم چیز ہے، لیکن اولاد کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کی محبت میں یہ ممبر سے اتر کر کے جا کے انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ وقت ضرورت کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ امام کو اترنا پڑے ممبر سے تو وہ اتر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ خطبہ شروع کرے گا وہیں سے۔ خطبے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا کہ گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا ہے۔ کیا ہوتا ہے گوٹ مار کر بیٹھنا؟ ہاں، دونوں پیر کو اٹھا کر کے پیٹ میں لگانا ہے، اسے پکڑ لینا یا اسے کسی چیز سے باندھ لینا، ایسا بھی مطلب دونوں پیر کا اٹھا ہوا ہونا، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں خوش ہوتا ہے، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، شرمگاہ کے کھل جانے کا، سطر کے ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور سستی کی علامت ہے، نیند آنے کا بھی اس سے امکان ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ کہتے ہیں اہل علم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ہاں مجلس میں بھی، خطبے کے دوران تو خاص ممانعت آئی ہے جمعہ کے خطبے کے لیے، عام مجلسوں میں بھی اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دونوں پیر پیٹ میں لگا کر کے بیٹھنا، وہ گوٹ مارنا ہوتا ہے۔ بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں؟ لیکن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے، جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے صحابی رسول اور دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ام الحکم
بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کا یہ تابعی تھے، عبد الرحمن ابن ام الحکم جو ہے یہ تابعی تھے، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ تو جب وہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے تابعی، تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اس خبیث کی طرف دیکھو بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور اے نبی آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ اصل میں ہوا تھا، سخت قحط سالی کا عالم تھا مدینے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران ملک شام وغیرہ سے ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، تو لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، تو سامان خریدنے کے لیے خطبے کے دوران جب وہ قافلہ آیا تو لوگ مسجد سے چلے گئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ہی بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں خطبے کی حالت میں۔ تو اس آیت کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے اہل علم نے کہا کہ خطبہ جو ہے کھڑے ہو کر کے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اور دینا چاہیے، بیٹھ کر کے خطبہ دینا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صحابی بھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ تابعی کو جب دیکھتے ہیں بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے تو یہ آیت پڑھتے ہیں، جس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا یہ خلاف سنت ہے۔ تو بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دینا چاہیے، اور وہی اگر کوئی شرعی عذر ہو اور اگر کوئی خطیب نہ ہو دوسرا تو پھر ایسے وقت میں مجبوری کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ جمعہ سے پہلے اجتماع، نماز جمعہ، خطبہ جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کر کے بیٹھنا، اس میں دین کی باتیں کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ جیسے وہ بیان اور خطبہ والا جو دو مسئلہ کرتے ہیں نا لوگ، ان کو ہے نا سوچنا چاہیے اس روایت پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ حلقہ یعنی لوگوں کا جمع ہو کر کے بیٹھنا اور اس میں پھر بات چیت کرنا، چاہے وہ دینی کی بات کیوں نہ ہو۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور اس سلسلے میں ایک دو بات ہے، وہ کہہ کر کے بات ختم ہوگی۔ ظہر احتیاطی کی ایک بدعت لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ کے بعد پھر 4 رکعت ظہر بھی پڑھتے ہیں، ظہر کے طور پہ۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنت نہیں، ظہر کے طور پہ 4 رکعت الگ سے پھر پڑھتے ہیں کچھ لوگ۔ ظہر احتیاطی بولتے ہیں اس کو، احتیاطی ظہر، یعنی پتہ نہیں جمعہ کی نماز ہے کہ نہیں ہے، میری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے 4 رکعت ظہر کی اس کی جگہ پہ پڑھ لو، کہیں نہ کہیں معاملہ سیٹ ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں، تو اب دیکھیے یہ بدعت ہے، نیا کام ہے جو شریعت میں ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، کہیں سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جمعہ بھی پڑھائی ہو یا پڑھی ہو اور اس کے بعد آپ نے ظہر بھی پڑھی ہو، نہ کسی صحابی سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بدعت کہا جائے گا، جس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، نفلی نہیں رکھ سکتے، رکھ سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کو خاص نہیں کرنا ہے، صرف ایک دن۔ جیسے جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، بڑا دن ہے، تو کوئی یہ سوچ کر کے روزہ رکھ لے کہ بھائی اور فضیلت ہم حاصل کر لیتے ہیں روزہ رکھ کر کے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ کی رات میں قیام اللیل کرنا، خاص طور پہ جاگ کر کے رات جاگنا اور قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، پورے ہفتے میں نہیں، صرف جمعہ کی رات، یعنی جمعرات گزر جانے کے بعد جمعہ کی صبح طلوع ہونے سے پہلے والی رات میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ جمعہ کی 2 اذان، بات ہوئی تھی اس سے پہلے اس پہ بات ہو گئی تھی نا؟ ہاں، تو لوگ 2 اذان جو دیتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی دلیل لیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، تیسرے خلیفہ تھے، ان کی یہ سنت ہے تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بدعت ہی ہے، ابھی جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک انتظامی حل کے طور پہ یہ دوسری اذان شروع کی تھی۔ اور کیسے شروع کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی جو آبادی تھی مختصر تھی، تو اذان کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آبادی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی، تو زورا نامی ایک مقام پہ جو کہ مارکیٹ تھی مدینے کی، بازار تھا، وہاں پہ ایک اذان پہلے دلوایا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب جمعہ کا وقت ہونے والا ہے اور لوگ کاروبار چھوڑ دیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک انتظامی حل کے طور پہ اس کو جاری کیا تھا، لیکن آج کے دور میں اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو اطلاع دے دی جائے، لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو خبر نہیں ہو پاتی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اطلاعاً ایسا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے۔ آج آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے، آپ یہاں سے میلوں دور تک اپنی آواز سنا سکتے ہیں، اور سناتے بھی ہیں۔ سلام جب پڑھتے ہیں تو پوری دنیا صبح میں سنتی رہتی ہے، اور مائک میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ یہاں سے اللہ کے نبی کو مدینہ تک پہنچا دیں، ہے نا؟ لیکن جمعہ کی اذان نہیں سنیں گے لوگ۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انتظامی حل کے طور پہ ایسا کیا تھا، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی، کیونکہ آپ کے پاس آج لاؤڈ اسپیکر ہے، آواز پہنچانے کے ذرائع موجود ہیں، لہٰذا ایک اذان اس اعتبار سے بھی کافی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عثمان رضی اللہ عنہ سے دلیل لیتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں، تو آپ نام حضرت عثمان کا لیتے ہیں لیکن وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں جو حضرت عثمان کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان جو اذان دلواتے تھے وہ تو بازار میں پہلی اذان دلواتے تھے، آپ دونوں اذان مسجد میں دیتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ پہلی اذان جو دی جاتی تھی وہ بازار میں دی جاتی تھی، اونچی جگہ پہ کھڑی ہو کر کے اذان ہوتی تھی۔ تو اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے تو آپ بھی کسی بازار میں کسی اونچی مقام پہ جا کر کے اذان دیجئے، تاکہ لوگوں کو وقت کا علم ہو جائے۔ یا اور بات کہ دوسرے طریقے سے بھی آج علم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو سنت پہ اتنا ہی عمل کرنا ہے تو آپ بازار میں جا کے اذان دیجئے، نہ یہ کہ آپ مسجد میں ہی دونوں اذان دیجئے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی اور آپ کے دور سے بھی مسجد کے اندر 2 اذانوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو 2 اذانیں نہیں ہیں، بس ایک اذان پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ایسے حالات ہوں جہاں پہ لوگوں کو اطلاع نہیں ہو سکتی ہے، نہیں مل پا رہی ہے جمعہ کی، تو وہاں پہ اس سنت کو اپنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ آج ایسے حالات نہیں ہیں، ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر ہے، مائک کا مسئلہ حل ہو چکا ہے آواز کا، تو 2 اذان کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، اللہ رب العالمین ہمیں مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔